رب کریم نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں دو طرح کے سمجھیں افراد ہیں۔ ایک کا تعلق مرد ہونے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق عورت ہونے کے ساتھ ہے۔ مرد باہر کے کنٹرول سنبھالتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق اس طریقے سے فرمائی ہے کہ حکومتوں کو سنبھالنا، چیزوں کو چلانا، دیکھ بھال، گھر کے معاملات، باہر کی ذمہ داریاں، جہاد، جنگ و جدل، سلطنتیں، حکومتیں، یہ مرد کے لیے آسان ہیں چونکہ اس کا باہر نکلنا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق انسانوں میں سے جو دوسرا فرد ہے وہ ہے عورت، جسے عربی میں امرأتن کہتے ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تک چونکہ گھر کے ساتھ ہے، عورتوں نے بہت سارے معاملات میں پردے میں رہ کر دین اسلام کی بہت سی خدمات بھی انجام دی ہیں، لیکن اکثریت یہ ہوتا ہے کہ سفر، معاملات، دیکھ بھال، باہر کی چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق کم ہوتا ہے۔ لیکن گھر میں بچوں کی تربیت اور آنے والی نسل میں جو تربیت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ حصہ عورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا سکھانا، ان کے اندر عادات کا اثر پیدا ہو جانا، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کائنات کے خالق نے عورت کی تربیت پر سب سے زیادہ توجہ فرمائی ہے۔ اتنی تربیت صاف صاف لفظوں میں علیحدہ سے مرد کے لیے نہیں آئی، جتنی کائنات کے خالق نے عورت کو باقاعدہ مخاطب فرماتے ہوئے اس کی تربیت خود مالک دو جہاں کائنات کے خالق وحدہ لا شریک نے عطا فرمائی ہے۔